اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں اپنی کتاب کا سلسلہ یادیں باقی ہیں کے نام سے جو کتاب میں نے بتائی تھی آپ کو، اس کے حوالے سے اس کے اندر جو مضامین ہیں، جن شخصیات کا تذکرہ ہے، وہ سلسلے وار میں بیان کروں گا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں محمد صلاح الدین شہید سے شروع کروں، لیکن ان کے بارے میں اپنے پچھلے پروگراموں میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کا معاملہ چھوڑوں گا نہیں۔ اس میں بھی انشاءاللہ کچھ نشستوں کے بعد پھر ان کا تذکرہ کروں گا، کیونکہ وہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ تو میں ان کے استاد سے شروع کر رہا ہوں، جو نیر علوی کے نام سے پاکستان کی صحافتی دنیا میں بہت بڑا نام تھا۔ اتنے ان کے شاگرد رہے، اتنے ساتھ کام کرنے والے اسسٹنٹ، اور سکھانے کا ان کا انداز اتنا خوبصورت تھا۔ اچھا، پھر چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی ان کے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہوا۔ تو میں نے کچھ عرصے کام کیا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا، لیکن جتنے عرصے کام کیا، سچی بات ہے، اسے میں زندگی کا حاصل کہتا ہوں، کیونکہ ان سے میں نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں، جو ہر ایک انسان کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نئی چیزیں ان سے اخذ کر سکتا ہے۔ تو میں محمد صلاح الدین صاحب کے استاد نیر علوی صاحب کے ذکر خیر سے آج کی اس نشست کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے یہ محترم نیر علوی صاحب جو تھے، یہ میں جیسے میں بتا چکا ہوں، بہت لوگوں کے استاد بھی تھے یہ۔ تو ان کے بارے میں نے جو یاد باقی ہے میں جو مضمون شامل کیا ہے، یہ دراصل تمام مضامین اس کے جو ہیں وہ کالم کی صورت میں شائع ہوتے رہے تھے۔ بعد میں محسن صاحب اور ہمارے دوست جبران انصاری صاحب، ان لوگوں کے اصرار پر پھر ان کو کتابی صورت میں لاتا رہا، اور یہ میری اب تک کی 8ویں اور آخری کتاب ہے۔ کسی اور سے نہیں، خود اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ نیر علوی مرحوم شہید صحافت محمد صلاح الدین اور استاد صحافت پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ نے ان دونوں حضرات نے انہیں میدان صحافت کا شہسوار اور اپنا عطالق قرار دیا ہے۔ عطالق استاد کو کہتے ہیں۔ اور ان دونوں بزرگوں سے کسب فیض کی سعادت اس خاکسار کو حاصل ہوئی ہے۔ اس تعلق کی بنا پر محترم نیر علوی کو میں اپنا دادا استاد قرار دے سکتا ہوں۔ وہ عز و انکسار اور خوش خلقی و شائستگی کا بڑا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا کمال یہ تھا کہ آخری عمر میں ملنے والا بھی ان کی عمر سے دھوکہ کھا جاتا تھا، یعنی ان کی عمر نظر نہیں آتی تھی۔ آپ اندازہ کریں، صلاح الدین صاحب کے استاد تھے، لیکن صلاح الدین صاحب سے کم عمر نظر آتے تھے وہ۔ درد دل نے انہیں اندر سے شاید کمزور کر دیا ہو، لیکن ان کے چہرے مہرے، نشست و برخاست، رفتار و گفتار اور دوران کار مصروفیت سے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 60 سال کی سرحد عبور کر چکے ہیں۔ یہ مضمون بہت پہلے لکھا تھا، اس وقت وہ 60 سال کے تھے۔ یہ غالباً ان کی صاف ستھری زندگی اور بلند کرداری کا نتیجہ تھا کہ وہ آخر لمحات تک ہمہ وقت ایک خوش لباس اور تر و تازہ نوجوان نظر آتے تھے۔ اس میں ہرگز مبالغہ نہیں، آخری عمر تک وہ بالکل نوجوان نظر آتے تھے۔ نیر علوی سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ 1964 میں فخر ماتری مرحوم نے حریت کے نام سے ایک نئے اردو اخبار کا اجرا کر کے پاکستانی صحافت کو بہت سی نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ اس اخبار میں میری دلچسپی کی 2 تحریریں ہوتی تھیں، ایک محمود احمد فاروقی مرحوم کا دینی کالم محراب و منبر، اور دوسری جو چیز تھی وہ نیر علوی کی نہایت تاثراتی تحریر دیکھ کبیرہ رویا، یہ عنوان تھا ان کا۔ دونوں کالم اپنے اپنے موضوع، زبان اور انداز بیان کی وجہ سے منفرد ہوتے تھے۔ میں کم و بیش
3 اشروں یعنی 30 سال تک تدریس اور صحافت دونوں پیشوں سے بیک وقت منسلک رہا، اور آج بھی میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ میں ان میں سے کون سا پیشہ میرا کل وقتی تھا اور کون سا جز وقتی۔ کام کے اوقات، آمدنی اور خدمات کا دائرہ دونوں جگہ تقریباً یکساں رہا، یعنی کام بھی تقریباً یکساں کیا اور آمدنی بھی دونوں جگہ سے تقریباً برابر رہی۔ اسی مناسبت سے دو طرفہ مسرتیں اور مسائل بھی سہتا رہا، سمیٹتا رہا۔ اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے سب سے بڑا اطمینان یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں بنگلے، کوٹھیاں، کاریں اور دنیاوی آسائشات حاصل نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ گھر کے تمام مسائل بفضل ایزدی حل ہو چکے ہیں، اور بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نام ہی نہیں روزی بھی حسب حیثیت و استطاعت کما رہے ہیں۔ کوئی کسی کا ضرورت مند ہے نہ محتاج، سوائے اس ذات باری تعالیٰ کے جس کی بندگی و محتاجی کے بغیر نہ اس دنیا میں کامیابی ہے اور نہ وہاں کامرانی۔ محنت و مسرت کے ملے جلے ایام یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز معلوم ہوا کہ عرفان غازی صاحب کی جگہ نیر علوی صاحب روزنامہ جسارت کے مدیر منتظم بن کر آ رہے ہیں۔ ابھی ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک دفتری نوٹس آیا کہ آئندہ ادارتی صفحے کی ہر سرخی کتابت سے قبل منظوری کے لیے نیر علوی صاحب کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اب میری کئی سال کی زندگی تھی، اخباری دنیا کی تجربہ تھا، اور صلاح الدین صاحب نے بھی مجھے جہاں تک یاد ہے میرے کسی تحریر پر ذرا بھی قلم نہیں لگایا، یعنی درست نہیں کیا اس کو، اتنا اعتماد تھا مجھے۔ لیکن نیر علوی صاحب نے جب یہ بات کہی تو ظاہر ہے تھوڑا سا مجھے صدمہ ہوا کہ اتنے سینئر صحافی کو اب ان کی خدمت میں سرخیاں لے جا کر پیش کرنی پڑیں گی۔ خیر، محمد صلاح الدین شہید نے ہمیں کبھی اس بے مائگی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، لہذا یہ حکم سرکش نفس پر تعزیانے کا کام کر گیا۔ اگلے روز ادارتی صفحے کے نگران کی حیثیت سے میں نے تمام سرخیاں ایک کاغذ پر لکھ کر بڑی بیزاری کے عالم میں نیر علوی صاحب کی میز پر ڈال دی۔ خوش گفتار و شائستہ اتوار، نیر علوی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھ پر اور کاغذ پر ایک نظر ڈالی، بیٹھنے کو کہا اور بڑی نرمی سے بولے، میاں ناراض مت ہو، اپنا کام کرتے رہو، تمہاری سرخیاں مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہاری ضرورت ادارتی صفحے کے بجائے میگزین کے صفحات پر پڑ رہی ہے۔ وہاں تبادلے کے بعد اگلے 3-4 دنوں میں اس صفحے پر تمہاری جگہ فلاں صاحب آئیں گے، نام میں نہیں دانستہ لے رہا ہوں، ان کی صحافت اور اردو دونوں نظر ثانی کی محتاج ہیں۔ وہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، یعنی نیر علی صاحب سے بڑے تھے، وہ بزرگ تھے۔ ان کے آنے پر نوٹس نکالتا تو برا مانتے۔ اب ان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکم ان سے پہلے کا ہے، لہذا ان کے لیے بھی پابندیاں لازمی ہیں۔ جگہ کی قلت کے باعث جسارت میں میگزین کا شعبہ اصل دفتر سے کچھ دور واقع تھا، چنانچہ نیر علوی صاحب سے روزانہ ملاقات اور ان سے براہ راست کچھ سیکھنا ممکن نہ تھا۔ کبھی کبھار خدمت میں حاضر ہو کر ان کی شیریں بیانی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ایک دن پہنچا تو بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر بٹھایا اور کہنے لگے، میاں
تمہارے کالموں سے سینسر والے بڑے پریشان ہیں۔ سینسر والوں کو میرے کالموں سے بڑی پریشانی تھی، جس کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو یہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اخبارات پر سینسر کی سخت پابندی آئی تھی، اور میں ابو وسیم کے قلمی نام سے کالم لکھتا تھا، اور میرے کالم کا عنوان تھا دو راہ پر۔ پھر خود ہی بتایا کہ تمہارے کالم جب سینسر کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو عملے کے ارکان بار بار پڑھتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے ضیاء الحق کے دور میں اتنی سخت سینسرشپ آئی تھی کہ سارے اخبار والے پریشان تھے۔ جسارت میں تو کبھی کالم کی اداریے کی جگہ زرافہ کی تصویر لگا دیتے، لمبا ہوتا تھا وہ، تو پورا کالم اس سے بھرتے تھے، کبھی خالی جگہ چھوڑتے تھے۔ بعد میں سینسر والوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کو خبریں پوری کرنی پڑے گی، چنانچہ لفافے میں اور جیب میں ایکسٹرا خبریں لے کے جاتے تھے۔ وہ جو خبر نکالتے اس کی جگہ دوسری، اس سے پہلے یا تو قینچی لگا دیا کرتے تھے، وہ بھی انہیں ناگوار گزرتی تھی، نہیں جی قینچی نہیں لگائیں، خبر لگائیں۔ تو خبریں لے کے جاتے تھے جیب میں یا لفافے میں، جو نکالتے جاتے۔ تو بڑا سخت زمانہ تھا وہ سینسرشپ کا، وہ میں نے بھی بھگتا ہے۔ میرے کالموں پر بھی جیسے بتا رہا ہوں میں کہ بار بار کاٹ کے کہیں بیچ میں سے جملے کاٹتے تھے وہ، پھر وہ جملہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار یہ لفظ ختم ہو رہا ہے۔ جب بہت غصہ آتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے، کہتے یار یہ شخص لکھنے والا لکھتا ایسا ہے، الوی صاحب نے بتایا کہ سینسرشپ والے کہتے ہیں کہ لکھتا ایسا ہے کہ آسانی سے یعنی قانون کی زد میں نہیں آتا، تو وہ جہاں سمجھتے تھے کاٹ دیتے تھے پھر۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بہت تنگ آ جاتے تو پورا کالم کاٹ کے اور سینسرڈ کر کے دستخط کر دیتے، تو وہ چھپتا بھی نہیں تھا۔ کچھ کالم میرے پاس محفوظ ہیں اس زمانے کے۔ خیر، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے کالم جب سینسر کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو عملے کے ارکان بار بار پڑھتے ہیں، اسے جگہ جگہ قابل اعتراض پاتے ہیں، لیکن سینسر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ جو چیز وہ کاٹنا چاہتے ہیں اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ گویا کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے والی صورتحال سے وہ پریشان ہیں۔ نیر علوی مرحوم نے بتایا کہ انہوں نے سینسر کے ارکان کو یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ کالم نگار ایک سیدھا سادہ شریف سا نوجوان ہے۔ یہ ان کا حسن زن تھا کہ مجھے سیدھا سادہ اور شریف نوجوان سمجھتے تھے، اور اس کی تحریر سے آپ لوگوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن کئی بار ایسا ہوا کہ جب ان کا کوئی بس نہ چلا تو انہوں نے پورے کالم کو کاٹ کر اور ناقابل اشاعت لکھ کر واپس کر دیا۔ میں نے بتایا نا ان کے کچھ کالم اس زمانے کے ناقابل اشاعت میرے پاس موجود ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس کے اجرا سے قبل ایک ساتھی کی ملازمت کے لیے نیر علوی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے بڑی اپنائیت کے ساتھ اپنے نئے دفتر آنے کو کہا۔ وہاں پہنچا تو اسی نوجوان نیر علوی سے ملاقات ہوئی، جسے ناکامی اور عمر کو شکست دینے کا فن آتا تھا، لیکن 28 اور 29 ستمبر کی درمیانی شب میں وہ موت کو شکست نہ دے سکے، جو انہیں کشاں کشاں اپنے خالق حقیقی سے ملانے کے لیے لے گئی۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بزرگان و نو واردان، یعنی اور نو واردان صحافت، ہر ایک کے چہرے پر احساس محرومی جھلک رہا ہے کہ ایک اور نیر تاباں ڈوب گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی دوسری شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر میرے اس پروگرام کو آپ کسی قابل سمجھتے ہیں تو آگے بڑھانے کے لیے تعاون فرمائیں تاکہ پرانے لوگوں کے معاملات، ان کی زندگیوں کے حالات نئی نسل تک منتقل ہو سکیں، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔